أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. عمل کرتے ہیں. سوال ہو تو خدمت میں حاضر. جی قبلہ، میرا سوال دو سوال ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے دیا. ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، آپ نے تفسیر بیان کی. ایک تو یہ چیز ہے جس طرح خواب کا بھی ہے کہ اگر انسان کو کوئی اچھا یا لیٹ سے برا خواب آتا ہے تو مطلب اس کی تفسیر ظاہر ہے کروانی چاہیے یا کسی سے پوچھنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ مطلب آج کل آپ کو پتہ جو حالات چل رہے ہیں وہ ہر بندہ ہی تقریباً انفلوئنسر بھی بنا ہوا ہے اور مطلب اس کا کوئی جانچ پڑتال کا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ کہ چلو ایک تو کرائٹیریا یہ ہے کہ ان سے مطلب کس طرح اس کو سلیکٹ کیا جائے، یا پھر جس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ اگر برا خواب ہو تو اٹھ کے بندہ صدقہ دے دے تو مطلب ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک تو اس بندے کا کرائٹیریا ہے اس کا. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی سے جس طرح فار ایگزامپل پاکستان میں کافی، ہمارے کلچر میں کافی ہے یہ کہ آپ کسی سے ایک دفعہ آپ نے مدد لی، اس نے کوئی آپ کے لیے دعا کی تو اس کی دعا سے آپ کے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کی مطلب آپ اس کو پیر مان لیتے ہیں اور پھر وہ پیر والا کلچر اور وہ مکمل ایک جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو پھر کیا جاتا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر وہ مکمل پیر اور مرشد والا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو اس کی کوئی حقیقت ہے؟ مطلب دعا کسی سے کہنا نیک بندے سے وہ تو ہے، لیکن جس طرح پیر و مرشد بنا لیتے ہیں پھر سارے اپنا، اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا بتائیے گا. جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعبیر خواب ہر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے. صرف وہ جو اللہ کے نیک افراد ہیں، علم رکھتے ہیں، عالم دین ہیں، واجبات پر عمل کرتے ہیں اور جو ہے مستحبات بھی ان کے نہیں چھوٹتے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ محرمات سے بچتے ہیں، ایسے افراد سے آپ تعبیر خواب پوچھیں. اور پھر دوسرا جو آپ نے پیر والا مسئلہ کہا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کے ہاں اہل بیت کے علاوہ 14 معصومین کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ پیر کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے پیر ہونے کا یا پیر ماننے کا یا مرید ہونے کا. وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو ولی اللہ کا مرتبہ حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی نہیں. کسی آدمی کو آپ خصوصیات دیکھتے ہیں تو اس سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا یا وہ اس سے جو ہے وہ ایک رابطہ قائم کر دینا، اس کو نذرانہ دینا، شکرانہ دینا، یہ جو ہے شیعہ مذہب میں نہیں ہے. یہ اصل میں یہ صرف سنیوں میں ہے، صوفیوں میں، اور انہوں نے ہندوؤں سے لی ہے، ہندوؤں کی کاپی ہے جن میں جس طرح ان کے یہاں بابے ہوتے ہیں نا، جھکنا، گھٹنوں کو آگ لگانا. دیکھیں آپ اگر مشاہدہ کریں، آج تو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا تو آپ بعض اوقات میچ کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، ٹیلی کر سکتے ہیں ایک پیر کو ایک اس کا جو ان کا جو اپنا ہندوؤں کا ہے بابا، اس سے ٹیلی کر سکتے ہیں. تو ملتی جلتی چیزیں ہیں 100%. صرف جو ہے تھوڑا بہت یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ اس کا نام لیتے ہیں. مثلا آج کل جو مشہور ہیں سوشل میڈیا میں 3 افراد، ایک جو ہے وہ حق سرکار ہے، کیا خطیب حق سرکار، تو ایک ہندو ہے اور ایک عیسائی ہے. تینوں کی ایکٹیویٹیاں سیم ہے تینوں کی ایکٹنگ، تینوں کی جو ہے وہ لوگوں کو ٹھیک کرنا، کرسی سے اٹھوانا. لیکن یہ اسلام کا نام لے رہا ہے، تاجدار خط نبوت، وہ جو ہے وہ رادھا جی، بھگوان، ٹھیک ہے جی، کرشنا جی، اور وہ تیسرا جو یسوع مسیح کا نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اس کا کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے اس قسم کا. خود اہل بیت نے کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، صحیح، خدا کے بعد سب سے اللہ کے رسول ہے. لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، دین پہنچایا ہے، مشکلات برداشت کی ہیں، ہجرت کاٹی ہے، ہم بڑے آپ کے احسان مند ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. حالانکہ رسول اللہ کہتے تھے لوگوں نے کر دینا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے واضح بتایا. کیا ہوا کہ سورج گرہن ہو گیا اور اسی ٹائم پہ ان پیغمبر پاک کا جو بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو سورج گرہن لگی ہے آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ فوت ہو گیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بیٹے سے، وہ اپنا نظام ہے خدا کا،
نظام فلکی ہے اس کے تحت سورج گرہن لگی ہے، اس کا میرے بیٹے سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سورج گرہن اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور غم میں سورج ایسا کر رہا ہے۔ تو ہم تو ایسے سچے دین کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، ایسے سچے رسول کو فالو کرتے ہیں، ایسے سچے معصومین کو فالو کرتے ہیں کہ جن کے ہاں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ اکثر پیر، ان میں اکثر جو ہے 70% جو ہے پیر وہ کیا ہے، وہ فراڈ ہوتے ہیں، نہیں حتیٰ نماز ان کو نہیں آتی، حتیٰ ان کو احکام نہیں آتے، اور پھر یہ انہوں نے دکانداری بنائی ہوئی۔ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہیں، سید ہیں اکثر انوال میں، یہ اتفاق سے اہل سنت میں جو انوال میں لوگ، یہ شیعہ میں بھی تھوڑا بہت لوگ جو ہے وہ ان کی طرف ان کو دیکھ کر کے مائل ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے، سید ہیں اکثر۔ تو ایک سید تھے پیر، تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے سچائی کیا ہے، اہل بیت سے محبت کیا ہے، آپ کیوں نہیں اس طرف آ جاتے؟ انہوں نے کہا کہ روٹی روزی کا مسئلہ لگاؤ، میں اگر آج اعلان کرتا ہوں کہ میں اہل بیت کا محب ہوں، عاشق ہوں، تو میرا جو ہے مرید میرے بھاگ جائیں گے، میرا خرچہ پانی بند ہو جائے گا جی۔ تو یہ کام جو ہے وہ بالکل عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دعا کروا سکتے ہیں لیکن اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کا مرید بن جائے یا کوئی اپنے آپ کو پیر یا مرشد کہہ دے۔ جی کہ ایک چھوٹا سا میں ایک واقعہ چھوٹا سا جلدی سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جب اپنا خیر سے اولاد کی جب دعا وغیرہ کرواتے تھے تو فیصل آباد میں کوئی تھے، سائیں چورے والا ان کا نام تھا، جی تو جی ان تک کسی نے بتایا کہ جی وہ فلانے سائیں ہیں، تو وہ دم کرتے ہیں، جو ہے وہ اولاد ہو جاتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، اور مطلب نا اس طرح جس طرح آپ کہتے ہیں تو، لیکن وہ شرط ان کی میں سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوگا بیٹا، لیکن جب بیٹا ہوگا تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے دیا، نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ سائیں چورے والے نے دیا۔ یہ مجھے الفاظ ہیں، تو میں نے کہا بھائی اس پیر کو، تو میں نے کہا بھائی جہاں پہ ہے نا ادھر رکھو، میں نے کہا یہ اپنا تو نہ یہ دین مانا نہ، میں نے کہا کوئی کرنا، مطلب میں سن کر حیران ہو گیا کہ اس طرح بھی سائیں اپنی دکان مطلب چلا رہے ہیں لوگ، کہ جی کہتے ہیں جی اللہ نے نہیں دیا، میں نے دیا، اللہ جی جی یہ اس حد تک پہنچا ہوا کام۔ وہ اتنا فراڈ ہے۔ ہمارے یہاں ایک پیر تھا، تو وہ ایک خاتون نے اسے کہا کہ میرا ایک بیٹا اور بیٹی انہوں نے ایگزامینیشن دیا ہے، تو آپ دعا کریں تو یہ پاس ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ نا، آج سے 30-40 سال پہ 1000 روپے لوں گا اگر یہ پاس ہو گیا۔ اتفاق سے بیٹی فیل ہوگی، بیٹا پاس ہو گیا، دونوں پاس نہیں ہوئے۔ اب پیر صاحب آگے کہ آدھا مجھے دو نا۔ اس خاتون بڑی تیز تھی، اس نے کہا سارے میرے ہی فیل ہونے سن۔ اور وہ جو سائیں چورے والا تھے وہ کہتے جی بعد میں جب بیٹا ہو جائے گا تو پھر بکرا دینا۔ میں نے کہا جس طرح کا بندہ کیا، میں تو اس کو پونچھ بھی نہ دوں بکرے کی، مطلب یہ چیز۔ حتیٰ ہم آئمہ اطہار سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ بیٹا خدا دے گا آل بیت کے واسطے سے، جی جی ہم نہیں کہتے کہ آل بیت دے گا، بے شک بے آل شک، بیت دیں گے، خدا دے گا آل بیت کے واسطے سے، ان کا وسیلہ ہوگا تو خداوند تعالیٰ جو ہے بیٹا دے گا، اولاد دے گا، رزق دے گا، عزت دے گا، یہ ساری چیزیں دینے والا خدا ہے، بے شک۔ لیکن ان کے وسیلے سے، ان کا وسیلہ، اس میں یہ لوگوں نے بہت فراڈ بنایا ہے۔ پورے پاکستان میں غربت بھی ہے، جہالت بھی ہے، کئی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس سے یہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مزار پہ گندی نشین بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے چادریں اوڑھ کر کے وہ بیٹھ گیا ہے، 5-6 مریض جو ہے وہ اپنے ارد گرد بٹھا لیے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ چرس چل رہی ہے۔ تو ایک عجیب سا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، اپنا ایک دین بنایا۔ جی جی جزاک اللہ۔ سوری 1 منٹ میں آپ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جی۔ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، تم کیوں ایسے کہہ رہے ہو کہ یہ پیر نے کیا ہے؟ اس نے اتنی سی بات تو اسے سنانی تھی نا کہ یہ تم تو شریک بن رہے ہو اللہ کے، تو اللہ نے جب اپنے شریک کو تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا کسی کو، بالکل، تو یہ ذرا سا اس کے کانوں میں ڈالنا تھا۔ یہ جی میرے پاس پیغام آیا تھا، میرے سے میری ڈائریکٹ بات نہیں تھی، کیونکہ اس طرح کے بندے کو تو میں ملنا بھی پسند نہیں کروں گا جو اس طرح کی باتیں کرتا۔ پیغام میں آپ یہ جواب دے دیتے، لا جی الہ جی الا اللہ، جی جی میں نے یہی کہا تھا، لا میں نے کہا شریک لہ، لہ جی الملک جی و میں لہ نے یہی کہا تھا الحمد۔ کہ جس کا عقیدہ یہ ہے میں تو اس کے بارے میں ہاں مطلب نہیں دعا کیا نہیں کروانی ہے اس سے، تو مطلب نہیں ملنا بھی نہیں، نہیں۔ استغفار، میں تو سن کے ہی میرے تو کامنے لگ گئی ہوں کہ اللہ میں شریک، اور انسان بن جائے شریک تو پھر تو خدائی الٹ جاتی ساری۔
بے اور شک دوسری بات ہے یہ پیری فقیری جو ہے تقریباً 70% ہیں جو لوگ اس طرف جاتے ہیں پاکستان میں، جی پاکستان 70% میرا خیال ہے، جی جی بلکہ 80% لگا لیں، بہت لوگ اس طرف، لیکن کئی جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں دوسرے کہ بھئی یہ نہ کریں ایسے کام جس طرح آپ نے فرمایا. تو یہ بہت مشکل ہے کہ ان کو اس طرف لائیں کہ بھئی یہ کیوں تم نے یہ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے خود مانگو اللہ سے، خود تمہارے کیوں دماغ خراب ہو گئے ہیں جو اتنے پیروں کو تم نے اتنا بڑے درجے دے دیے ہیں کہ استغفار. تو سوری کہ یہ بس ہمارے اور یہ المیہ یہ ہے کام جو ہمارے ملک زیادہ میں. تر یہ کام ہے بھی اس میں پاکستان انڈیا میں ہے. جی جی جی. پاکستان انڈیا میں افغانستان میں ہے. یعنی ہوں جو ممالک جو ہے وہ ہندوازم سے متاثر ہیں وہاں ہوں پر ہے، اور ہوں جہالت ہے. اور پھر دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے پاکستان میں کیونکہ میڈیکل مہنگا ہے. اب ایک آدمی کو سر درد ہو گیا ہے تو وہ کہے گا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، فیس دوں گا. اب وہ پیر کے پاس چلا جائے گا، فوراً ایک جو ہے وہ پیر دم پھونک دے گا تو بھی خوش خوش واپس آ جائے گا. اور پیر کو تھوڑا بہت دو چار ایک درجن 2 درجن 3 درجن انڈے دے دے گا، مرغی دے دے گا. دیہاتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا. تو وہ ہوں کہتا ہے اب کون شہر جائے ڈاکٹر کے پاس. تو یہیں سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. اور پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر کی دوائیاں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، یہاں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی استغفر نہیں. اللہ. حالانکہ سائیڈ افیکٹ یہاں زیادہ ہے. جی ہوں. اس کی ہمارے کیا تبلیغ بھی کرنی چاہیے کہ یہ پیری فقیری کو چھوڑیں اور اللہ سے مدد مانگیں. آیات قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا مطلب چیز ہے، اس کو کیسے سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے یہ بات. جی جی یہ سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت اور دین سے دوری ہے، اور کوئی وجہ نہیں. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ شعور پہنچایا ہی نہیں گیا یا پہنچانا نہیں چاہ رہے. یہ دین سے دوری اور جاہلیت ہے بیسیکلی. جی جی یہ صحیح کہا ہے کہ ویسے کی چیز ہے دین سے دوریت اور جہالت مین وجہ اس کی. یہ تو اصل بات ہے جی جی. جہالت. اور میرے خیال سوال کوئی نہیں ہے تو ہم یہاں مکمل کرتے ہیں اپنی بحث کو دعا کے ذریعے. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضرین کے لاحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی اللہ محمد. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. اللہ جزاک اللہ خیر. حافظ. الحمدللہ.